کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دنوں میں جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے بعد علماء کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اور اس نے گورنمنٹ کو 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا، جو 48 گھنٹے آج پورے ہو رہے ہیں۔ جب ہم نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا تو اس کے بعد انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ علماء کمیٹی کے ذمہ داروں سے رابطہ کرتی اور یہ بتاتی کہ ہم نے 4 رکنی کمیٹی بنا لی ہے، 3 رکنی کمیٹی بنا لی ہے اور ہم اس کی تفتیش اور تحقیق کر رہے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن 48 گھنٹوں کا ٹائم گزرنے کے باوجود جب اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ہمارا احتجاج کرنا حق تھا، لہٰذا ہم نے اپنی احتجاجی پروگرام کا اعلان کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ایک پرامن اور مؤثر احتجاج ہوگا اور وہ ہڑتال کی صورت میں ہوگا، اور اس میں ہمارے ساتھ تمام جماعتیں جو ہیں شریک ہیں۔ تو یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے پہلے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، 48 گھنٹے کا ٹائم دینے کے بعد ہمیں کوئی مطمئن نہیں کیا گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 48 گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نے اپنے لائے عمل کا اعلان کر دیا اور احتجاج ہمارا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سانحہ رونما ہوا ہے یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کا بہت بڑا اور بین الاقوامی سانحہ ہے، اس لیے کہ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب ملیشیا یونیورسٹی کے لیکچرار رہے ہیں اور وہ عالمی دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، ان کے شاگرد پوری دنیا کے اندر ہیں، اور اس طرح پاکستان میں وفاق المدارس جیسا ایک بڑا ادارہ، اس کی جو ہے وہ تعلیمی کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس کے علاوہ بہت بڑے جامعہ کے وہ شیخ الحدیث اور اس کے محتمم تھے، اور ایک بہت بڑی تحریک ناموس صحابہ کے وہ قائد تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انہیں سیکورٹی نہیں دی گئی اور ہماری انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا رہا کہ ملک میں خطرات ہیں اور بدامنی بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس بدامنی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں آپ یہ کہتے ہو کہ بدامنی اور خطرات ہیں تو اتنے متحرک اور فعال آدمی کو آپ سیکورٹی کیوں نہیں دیتے؟ یہ بہرحال ایک المیہ تو ہے، سیکورٹی دینی چاہیے اور نہیں دی، جس کے نتیجے میں یہ سانحہ رونما ہو گیا، اور اس کے بعد وقت گزر گیا اور اس وقت گزرنے کے باوجود کوئی خاص اور قابل تقلید پیش رفت نہیں ہوئی۔ اسی طرح مولانا عادل صاحب تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے جب گستاخیاں ہوئیں تو اس گستاخیوں کے بعد ملک میں بدامنی پھیلانے کی ایک سازش تھی، اس کو آپ بین الاقوامی سازش بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس سازش کے ذریعے گستاخیاں کروائی گئی۔ اس کے بعد اہل سنت کا جو رد عمل ہے وہ بڑا شدید ہونا چاہیے تھا، لیکن اہل سنت نے اپنا رد عمل بڑا پرامن دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ کہیں کوئی ملک بھر میں کوئی واقعہ قتل و قتال کا نہیں ہوا، انہوں نے پرامن رستہ اختیار کیا، اور وہ پرامن رستے پر ڈالنے والی شخصیت ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے اجتماعات کی، اور آپ کو پتہ ہے کراچی میں 11 ستمبر کو لاکھوں کا اجتماع کیا شارع قائدین پر نہیں تھا؟ میرا سوال ہے اس لاکھوں کے اجتماع میں کیا ایک پتہ گرا ہے؟ کیا کوئی سائیکل کا ٹائر پنچر ہوا ہے؟ کیا کسی دکان کا تالا توڑا گیا ہے یا کسی کا شٹر جو ہے اس کو اٹھایا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک پرامن احتجاج کر کے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ اتنے بڑے احتجاج کے بعد وہ گستاخی کرنے والے لوگ آج تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ ملک بھر میں جس کی وجہ سے اشتعال پھیلا ان لوگوں کو آج تک گرفت میں نہیں لائے، اس کے برعکس اس سازش کے نتیجے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس کرب سے گزرے، اور پھر ڈاکٹر عادل خان صاحب سمیت کی طرح ایک عظیم شخصیت جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ اگر ہم کسی احتجاج کی طرف نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ مزید لوگ بھی اس کا نشانہ بنیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کچھ بدامنی ہو، اس لیے ہم ہڑتال دوسرے دن بھی کر سکتے تھے، تیسرے دن بھی کر سکتے تھے، چوتھے دن بھی کر سکتے تھے، اور وہ ہڑتال اس سے زیادہ مؤثر ہوتی، لیکن ہم نے وقت دیا تاکہ یہ معاملات حکومت کنٹرول کرے۔ پھر ہم نے جنازہ جامعہ فاروقیہ ہب چوک پہ پڑھا۔ آپ جانتے ہیں یہ جنازہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی کر سکتے تھے، ہم گورنر ہاؤس بھی کر سکتے تھے، ہم ایم اے جناح روڈ پر بھی کر سکتے تھے، ہم تبت سینٹر بھی کر سکتے تھے۔ کیا سمجھتے ہیں لاکھوں لوگ جو یہاں پہنچے وہاں نہیں پہنچتے؟ کیا پورا شہر مفلوج نہیں ہوتا؟ لیکن ہم نے وہ بھی نہیں ہونے دیا، اور ہم نے ایک موقع اور دیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں شاید ہماری اس امن پسندی کو ہماری بزدلی یا کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ میں اداروں سے کہتا ہوں ہماری اس امن پسندی کو بزدلی اور کمزوری نہ سمجھے۔ آج ہماری علماء کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے
قاری اللہ داد صاحب جو اس کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ان نے وہ فیصلہ آپ کو سنایا. یہ پیچھے کھڑے ہوئے تمام علماء کرام اس کی پشت پر ہیں، تمام تنظیمات، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء. ہم ان سے بات کر چکے ہیں، ان سب نے ہم سے جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ہم اس وقت مظلوم ہیں، اور ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ٹرانسپورٹر سے بھی التجا کرتے ہیں، ہم تاجر بازی سے بھی التجا کرتے ہیں کہ اس ظلم کی اس کیفیت میں آپ سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے پرامن مقاصد کو حاصل کر سکیں اور اس فرقہ واریت کا راستہ اور سازش کا راستہ رک سکے. ایک آخری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، تو سازش کا شکار کون ہوا ہے؟ ہم میں سے تو کسی اہل سنت تنظیم نے کسی کی گستاخی نہیں کی، ہم میں سے تو کسی نے مقدسات کی توہین نہیں کی، اور ادھر سے کوئی وار بھی نہیں ہوا. مقدسات کی توہین بھی وہیں سے ہوئی ہے اور وار بھی وہیں سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سازش اگر باہر بنی ہے تو اس کے اعلی کار جو لوگ بنے وہ بالکل واضح ہیں. اگر گولی چلانے والا معلوم نہیں ہے تو گستاخی کرنے والا تو معلوم ہے نا. جس نے گولی چلائی اگر وہ معلوم نہیں ہے تو جس نے گستاخی کی وہ تو معلوم ہے نا. گولی چلانا بھی سازش ہے اور گستاخی کرنا بھی سازش ہے. ان سازشوں کے خلاف ابھی تک قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا اور گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور چہلم کے موقع پر میرپور خاص سیٹلائٹ ٹون کے اندر ایک مرتبہ پھر جو گستاخی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دی گئی، وہاں ایف آئی آر ہوئی ہے. ہم اس ایف آئی آر کو جو ہے کرنے والوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن سوال کرتے ہیں کہ اس پر گرفتاری کیوں نہیں ہوئی. ایک شیعہ رہنما کا جنازہ ہوا اور کراچی میں محرم کے بعد اس جنازے میں بھی گستاخی ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی اور نعوذ باللہ لعنت دی گئی، اس پر بھی ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی اور وہ لوگ بھی گرفتار نہیں ہوئے. آخر یہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے پیچھے ایسی کون سی قوت ہے جنہوں نے انہیں کھڑا کر کے سازش کے لیے تیار کیا اور ان گستاخیوں کی وجہ سے پورا ملک انتشار کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن یہ لوگ گرفتار نہیں ہو رہے. ہم سوال کرتے ہیں یہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہے؟ ہماری یہ احتجاج ایک ڈاکٹر عادل خان صاحب کے قاتلوں کے لیے ہے اور ایک ان گستاخوں کی گرفتار نہ کرنے پر ہے. یہ دو معاملات ہوں گے تب جو ہے ہم وہ اس سلسلے سے جو ہے وہ بات کریں گے اور اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ایک سوال آپ سے لے لوں کہ اگر جمعے کو جو آپ نے پرامن ہڑتال کا کہا ہے کو آپ نے دعوت دی ہے اور اس کے بعد اس وقت تک بھی اگر قاتل گرفتار نہیں ہوتے اور علماء کرام جس طرح سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کو حکومت پورا نہیں کرتی، پھر اگلا لاحق عمل کیا ہوگا؟ وہ پھر ہم آپس میں طے کریں گے، ابھی سے ہم اس کو ڈکلیئر تھوڑی کر سکتے ہیں. فاروق صاحب، واقعی کے روز وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ تمام تر جو قتل و غارت ذریعے جو تمام لسانی اس کے پیچھے بھارتی رو ملوث ہے، تو آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ یہیں کے کوئی لوگ اس طرح؟ میں نے تو آپ کو کہہ دیا. ہمیں ایک منٹ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. کسی کا ایجنٹ ہے کہیں کا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے. یا اس تک پہنچیں یا اپنی حکومت سے دستبردار ہوں. بس وہ بھی تو بے نقاب کرے نا، اگر راہ ہے تو وہ بے نقاب. تو آخر جن بے لوگوں نے نقاب کیا کریں، مارا یہ ہے، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. جنہوں نے مارا ہے وہ کون ہے؟ بے نقاب کرنا. دوسری بات، دو چیزیں ہیں، ایک گولی، ایک گستاخی. ہے گستاخ تو سامنے ہے نا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، آپ لوگ ہمارے کام میں شامل ہیں. جب آپ پر کوئی ایسا دن آئے گا ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے.